بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ یوٹیوب اور فیس بک پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی اور ان کے وکیل نے دوران سماعت تمام کاروائی روک کے ایک یوٹیوبر اور صحافی کی شکایت لگائی اور اس کا نام صدیق جان ہے۔ شکایت کیا لگائی گئی، صدیق جان کو کیا کہا گیا اور اس کے بعد صدیق جان نے کی ہوئی ٹویٹ کیا ڈیلیٹ کر دی اور کسی کے پریشر میں آ کے کی، کیا یہ معمہ ہے سارا، آج آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے کہ آخر مریم نواز کے وکیل یہ تمام سماعت چھوڑ کر ایک صحافی پر ہی کیوں فوکس کر رہے تھے۔ دوسری جانب ایک اور چیز جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ کو پتہ ہے کل پیٹرول پرائسز زیادہ بڑھ چکی ہیں، 24 روپے اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کا ریئیکشن آج سامنے آیا اور ریئیکشن میں لوگوں نے اپنی جو روزگار ہے جس پہ وہ کماتے تھے روزی، ان کو جلانا شروع کر دیا۔ نواب شاہ میں پروٹیسٹ، اس بندے کے کیا کہہ رہے ہیں لوگ یہاں پہ چیخو پکار کر رہے ہیں، وہ تمام اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی۔ آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز کے خلاف ریفرنسز ہیں اور ان کی پیشی بھگتنی پڑتی ہے مریم نواز صاحبہ کو۔ آج ایک طرف عمران خان صاحب لائرز کی فرم جو ہے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی، اس سے خطاب کر رہے تھے، ان کا ایک فنکشن تھا۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ وسیع عدالت کے ہاتھے میں جو ہے وہ ملزم بن کے جا رہی تھی، یعنی جو حکومت میں ہے وہ ملزم ہے اور جو حکومت سے جس کو باہر نکال دیا گیا ہے وہ وہاں پہ ایز اے اسپیکر مدعو کیا گیا تھا تاکہ وہ خطاب کر سکیں لائرز کی جانب سے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے وکیل عرفان قادر نے آج تمام تر کاروائی روک کے جو ہے ایک درخواست کی عدالت سے، اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک صحافی نے، یوٹیوبر نے، یہاں پہ موجود ہے صدیق جان اس کا نام ہے، اس نے ٹویٹ کی ہے، اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ میں ٹویٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحافی صدیق جان نے جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے دوران سماعت عدالت پہ ججز پہ کچھ پڑھ کے پھونک رہی ہیں۔ اس کے بعد صدیق جان نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ یہ ڈیلیٹ کیوں کی، اس کی بھی وجوہات ہیں جو کہ صدیق جان نے مینشن کی ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کے وکیل نے تمام سماعت روک کے یہ اعتراض کیا جس پر عدالت کی جانب سے اتنا غور و خوض نہیں کیا گیا۔ عدالت نے اس کو روٹینلی میٹر لیا اور کہا کہ آپ نان سیریس باتوں کی طرف نہ جائیں اور سیریسلی اس ایوان کی کاروائی کو اس عدالت کی کاروائی کو آگے چلائیں۔ تو جو یہ ٹویٹ کی گئی اس کے بعد ڈیلیٹ کیوں کی گئی، اس پہ صدیق جان صاحب کا موقف آ گیا ہے کہ صدیق جان کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ایک ان کے سینئر رہنما جو کہ صدیق جان کے بھی چاہنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں، اور وہ اس ٹائم دوران سماعت بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ججز کو بھی یہ برا لگے گا، باہر جا کے البتہ ٹویٹ کرنی تھی، لیکن پھر وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی۔ صدیق جان صاحب کا موقف یہ ہے۔ اس پہ پرویز رشید صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور پرویز رشید صاحب یہ کہتے نظر آئے کہ ایک عمرانی صحافی اس وجہ سے کیونکہ صدیق جان ایک لائن لیتے ہیں، موقف لیتے ہیں، اور صدیق جان نے عمران خان کی اگر موقف کو، اس کے نیریٹو کو آگے لے کے چل رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں یا پھر اس کے حوالے سے اپنی رائے دے رہے ہیں، تو ہر صحافی آج کل یہی کر رہا ہے، ہر صحافی نے کوئی نہ کوئی لائن پکڑی ہوئی ہے، اس میں کیا بری بات تو آئی گیس نہیں ہے۔ آپ لیکن حقائق کو سامنے رکھنا لازمی ہے، بینگ اے صحافی آپ جو ہے وہ جہاں پازیٹیو اسپیکٹس بتاتے ہیں نیگیٹو بھی بتانے چاہیے، لیکن صدیق جان بہت محنتی ہیں اور جب یہ کورٹ کی کاروائی کور کرتے ہیں ایک ایک چیز لکھتے ہیں اور بڑی زبردست وہ کاروائی یہ کور کرتے ہیں۔ تو صدیق جان صاحب کے حوالے سے جب یہ عدالت کو شکایت لگائی گئی، اس پہ کان نہیں دھرے گئے، اور پرویز رشید صاحب نے کہا کہ ایک عمرانی صحافی نے جو ہے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے۔ یہ عمرانی صحافی جو ہے وہ ان کو کہا گیا اور پھر اس کے بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا کہا کہ ڈر کے ڈیلیٹ کر دی ہے، حالانکہ صدیق جان صاحب نے انہی کی ٹویٹ کو اوپر لکھ کے انہوں نے کہا کہ میں نے ٹویٹ اب ڈیلیٹ کرا لیں آپ، میں تو ابھی دوبارہ کروں گا، میں نے عدالت کے احترام میں، ججز کے احترام میں وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کی تھی، لیکن اب آپ دوبارہ ڈیلیٹ کرائیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے ڈیلیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ایک ٹویٹ کا معاملہ جس پر آج عدالت میں اور سوشل میڈیا پہ بڑا بھونچال رہا کہ یہ ٹویٹ کیوں کر دی گئی، کیا مریم نواز صاحبہ واقعی پڑھ کے کچھ پھونک رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے ہاتھوں میں آج کل تسبیحاں ہوتی ہیں، عمران خان صاحب تو خیر کافی پہلے سے پکڑ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی تسبیح پڑھتی رہتی ہیں اور پھر وہ جو ہے تسبیح پھونکتی رہتی ہیں۔ تو صدیق جان کی جانب سے یہ کہا گیا جس پہ ایک عجیب سا معمہ بن کے سامنے آیا، اور اس سارے معاملے پر جو ہے آپ نے دیکھا کہ ٹویٹس آئیں پھر ڈیلیٹ ہوئیں، اور اس کے بعد پھر
عدالت کو بھی شکایت لگائی گئی. لیکن یار اتنا سیریس نوعیت کا کیس, اتنا امپورٹنٹ کیس آپ چھوڑ کے ایک صحافی کی شکایت لگائیں, وہ بھی اتنے عرفان قادر صاحب جیسے وکیل ہوں, تو یہ کوئی آپ کو زیب دیتا ہے؟ یہ کیا حرکت ہے؟ مسلم لیگ نون کی ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے صحافی بالکل تنگ آ گئے ہیں, اور صحافی یہ کہتے ہیں کہ ان کا سارا فوکس میڈیا مینجمنٹ پہ ہوتا ہے. 1,85,00,000 کے جو ہے یہ ایڈز لگا دیتے ہیں, یہ میڈیا مینجمنٹ پہ اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور لوگوں کے پاس یہاں کھانے کو نہیں ہے. پیٹرول کی آپ حالت دیکھ لیں, نواب شاہ میں پروٹیسٹ ہوا ہے, میں اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو, کہ پروٹیسٹ میں لوگوں نے اپنے رکشے رکھ کے, یہ وہی ان کے جو ہیں رکشاز ہیں جن سے وہ روزی کماتے تھے, اب انہی کو آگ لگا رہے ہیں. وہی پیٹرول جو کہ تقریباً 84 روپے بڑھا دیا گیا ہے, 3 دفعہ یہ بڑھایا گیا, 30 اور پھر 24 روپے ایک ماہ کے اندر. تو یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمائیں گے کہاں سے؟ جب ہم اتنا پیٹرول بڑھیں گے تو ہمارے پاس پیسے کیا بچیں گے خود جیب میں ڈالنے کو؟ اسی وجہ سے لوگوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے. آپ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں, اور لوگ کرلا رہے ہیں, لوگ روتے نظر آ رہے ہیں, اور لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ تو جب حکومت میں نہیں تھے, اپوزیشن میں تھے, تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم سنبھال لیں گے. اب آپ لوگ آ گئے, امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے, اس کا کرنا کیا ہے؟ یہ کر کیا رہی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے جو فوکس ہے, ٹوٹل فوکس, وہ اس ٹائم یہ ہے کہ عوام کے لیے مشکل فیصلے کیے جائیں. حکومت کی جانب سے یہ فوکس نظر آ رہا ہے باقاعدہ طور پر, اور کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر اس کے نتائج سامنے آئیں گے. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے, کسی کو بھی یہ نہیں لگتا کہ 3 ماہ کے اندر یہ نتائج جو ہیں وہ آ سکتے ہیں, بیکاز ابھی پیٹرول جو بڑھایا گیا ہے, تیسری دفعہ چوتھی بوسٹر ڈوز کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ چوتھی ڈوز بھی لگے گی, پیٹرول دوبارہ سے بڑھے گا, اور یہ پیٹرول پرائس جو ہے آلموسٹ 260 270 کراس کرے گی. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں تو انٹرنیشنلی بھی پیٹرول بڑھ رہا ہے, اور یوکرین وار کا اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, اور جو آرگنائزیشن ہے آئل پروڈکشن کے حوالے سے, وہ بھی اتنی کیپیسٹی میں آئل جنریٹ نہیں کر رہے جتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے مارکیٹ کو. تو اس وجہ سے جو ہے ایک پیٹرولیم کرائسس اوورآل بھی آیا ہوا ہے. لیکن ہم نے یہ حکومت کہتی نظر آ رہی ہے, ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل ایسی کی ہے کہ ہمیں بڑھانے پڑیں گے, اور پچھلی حکومت نے نہیں بڑھائے. البتہ جو بھی ہو, جو آپ کو پتہ ہے کہ ملبہ حکومت پہ ہی ڈالا جاتا ہے, حکومت کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ چونکہ اقتدار میں ہیں, آپ نے ریلیف فراہم کرنا ہے. اور مفتاح اسماعیل ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بات ایڈمٹ کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عام آدمی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, 2,000 روپے کچھ نہیں ہوتے. صحافیوں نے کافی سخت سوالات کیے ہیں ان سے پریس کانفرنس میں, تو انہوں نے کہا کہ اب صرف یہی ہے کہ 2-4 مہینے تک ہم ریلیف دینے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ ریلیف کسی طور بھی ملتا دکھائی نہیں دے رہا. عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوئی ہوئی ہے اس ٹائم. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو انڈر سچ سرکمسٹانسز ان دس انفلیشن ریٹ, اور یہ انفلیشن ریٹ ابھی 13% سے زیادہ بڑھے گا. آپ کو پتہ ہے یہ 13% سے بڑھ کے جو پروڈکشن ہے وہ 17-20% تک جا سکتا ہے, اور اس ٹائم اللہ معاف کرے کیا مہنگائی کا عالم ہوگا, اور کتنی زیادہ جو ہے وہ تباہی آئے گی. عام لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اسی وجہ سے بار بار جو ہے وہ حکومت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں اور انتخابات کرائیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹرلز اور تحریک انصاف کی بھی آپس میں چپکلش چل رہی ہے. تحریک انصاف پھر سائفر والا معاملہ ایک اٹھ کھڑا ہوا ہے, اور جس طرح سے وہ دب گیا تھا, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کے انٹرویو کے بعد دوبارہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. تو لیٹ سی حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. فی الحال تو ہمیں کوئی اچھی پکچر نہیں نظر آ رہی, گلومی پکچر ہے, اور دس ول ریمین کنٹینیو انفارچونیٹلی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, فی الحال کے لیے اتنا ہی. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.